على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم سعادت سیاست عبادت ہے علم سعادت سیاست عبادت ہے علم حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے علم اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ جانے ہے تو دنیا کا جانے ہے تیرے در سے دنیا کا کارخانہ تمام آدمی جلسہ علماء کرام مہمانان معظم اور میرے مکتب ساتھیوں ماؤں اور بہنوں میں آپ تمام حضرات و خواتین کا بے حد شکر ہوں کہ آپ جیسے کی زینت بنے اللہ رب العزت نے آپ کے آنے کو قبول فرمائے آمین جلسہ بنا کسی تمہید کے میں اپنی بات شروع کرتی ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ میرے بندوں پڑھو کیا پڑھو یہ ذکر نہیں کیا کہ قرآن پڑھو حدیث پڑھو اللہ کی کائنات پڑھو فزکس پڑھو انگلش پڑھو میتھ پڑھو سائنس پڑھو انجینئر اور میڈیکل پڑھو کوئی تذکرہ نہیں مطلب فرمایا پڑھو آج میری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو ایجوکیشن کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے ہم نے قرآن پڑھنے کو حدیث پڑھنے کو کہا کہ یہ دینی علم ہے اور بار بار سارے علوم کو کہہ دیا ہے کہ یہ دنیاوی علم ہے سب کے حقیقت یہ ہے دنیا میں ہمیں علوم پائے گئے ہیں جتنے قسم کے علوم پائے گئے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے قرآن اور دینی علم ہے اس لیے کہ سب مجھے قرآن اور دینی علم ہے ورنہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا کو علم کا شعور نہ تھا کیا آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کو پڑھ کر دیجیے ان کا خود کا اعتراف ہے ہم نے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے دنیا توہمات میں جی رہی تھی بلی سامنے سے گزر گئی تو راستہ کاٹ دیا اب صبر کرنا صحیح نہیں ہے چیخ آئی تو نحوست پھیل گیا برا نہ مانیے گا جو حقیقت ہے بیان کرنا ضروری ہے عید کے دن اگر کوئی صحیح بنا دیا تو حادثہ ہو جائے گا ارے اسلام کے آئے ہوئے 1447 سال کا زمانہ گزر گیا آج ہم اتنے خوش سے خیالات کے ساتھ جی رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے عزیزوں بات دور کی طرف جا رہی ہے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج جو لوگ عمل سے دور ہیں اسلام سے وابستہ نہیں جن کے اندر جوڑ نہیں آج بھی جا کر دیکھ لیجیے قوموں سے بنا ثواب سمجھا جاتا ہے بے جان پتھروں کے سامنے لوگ مارتے دیکھتے ہیں بڑی بلڈنگ کھڑی کر لوگوں کی تصویریں لے نیمبو اور مرچ دروازے پر نہیں لٹکائیں گے تو اس بلڈنگ کو نظر لگ جائے گی اور کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا اسلام کے آنے سے پہلے دنیا توہمات میں جی رہی تھی مگر اللہ کا قرآن پڑھا تو لوگوں کو ڈر شرملا افلا تتذکرون افلا یتذکرون 6000 چیزیں اللہ کی کائنات کے بارے میں لوگوں کو غور کرنے پر آمادہ کرتی ہے یہ آیتیں جو لوگوں کو سوچنے پر ابھارتی ہے صرف قرآن کی یہ آیتیں اتری اور بار بار کائنات کے بارے میں غور کرو اور یہاں سے انسان کو شعور آیا اور اس کائنات میں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پھر یہی سے سائنس فزکس میتھ اور دنیا بھر کے تمام علوم کی بنیاد دے پڑی انسان نے اپنے آپ میں غور کیا اور دماغ لگایا تو اسے یہاں سے مشین مل گئی انسان نے پرندوں پر غور کیا تو ہوائی جہاز بنا ڈالا پھر بھی ہم کہتے ہیں سائنس فزکس دنیاوی علم ہے میرے عزیزوں سائنس ہو فزکس ہو میڈیکل ہو انجینئر ہو یا دنیا کا کوئی علم ہو سب قرآن اور علم ہے اس لیے سب افلا تتذکرون افلا یتذکرون کا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پڑھو مطلب یہ نہیں
پڑھنا شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر ہم جو کچھ پڑھیں گے ہمارا سب کچھ پڑھنا دین ہوگا اور ہمارا علم قرآن علم کہلائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو تعلیم کو دین اور دنیا میں تقسیم نہ کرو، دین اور دنیا آپ کی نیت سے بنتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں نیت اچھی ہے تو قوم کا ملت کا دین کا درد ہے، ہمارے دل میں سماج کا درد ہے تو آپ چاہیے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، کچھ بھی بنے، آپ کو بننا دین ہوگا اور آپ کا بننا قرآن علم کہلائے گا۔ اور اگر ہمارے تعلیم کا مقصد نظرانہ بنانا، واہ واہ بنانا، روح جھاڑنا، مفتی اور عالمہ کہلوانا مقصد ہے، دنیا سمانا مقصد ہے، تو آپ بھی قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیے۔ ہمارا قرآن حدیث پڑھنا بہترین ذریعہ ہے، قرآن جو پڑھنا ہے اللہ کے نام سے پڑھنا ہے۔ بندہ جب اللہ کے نام لے کر پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی تعلیم شیطانی دعوے سے محفوظ رہتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، صرف مسجد کے امام علامہ قاری بننے سے قوم کی رائے ہموار نہیں ہوتی۔ ہمیں جہاں اچھے امام پیدا کریں گے، اچھے مفتی پیدا کریں گے، اچھے عالم دین پیدا کریں گے، انجینئر بھی پیدا کریں گے، سائنسدان بھی پیدا کریں گے، دنیا کی تمام علوم و فنون میں اپنی بات کی نمایاں طور پر پیش کرنا ہوگا، کیونکہ علم سے روشن خیالات آتے ہیں انسان میں، مختلف اخلاق میں، تازگی ایمان میں۔ علم ایک روشنی ہے جو بھٹکے ہوئے انسان کی رہنمائی کرتی ہے، علم انسان کے دل کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جیسے بارش کی زمین کو، علم انسان کی تیزی آنکھ ہے، علم وہ ذریعہ ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، علم انسان اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے ماں کی، علم بندگی ہے اسے کیجیے، علم طاقت ہے اسے بڑھائیے، علم انسان ہے اسے اپنائیے، علم زندگی ہے اسے کی قدر کیجیے، علم دولت ہے حاصل کیجیے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں علم ہر حال میں کیجیے، چاہے تنگدستی میں ہو یا خوشحالی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے آنے والے نسل کو دولت علم کا خزانہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔